والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں سب سے پہلے سفیر امن مجاہد ختم نبوت مولانا قاری احمد علی ندیم خطیب شہر مولانا قاری وقار احمد انٹرنیشنل ختم نبوت کے علماء مخلص کارکن اور معلمین ان سب کو اتنی خوبصورت فقیر المثال حسین اور بے مثال کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
صحیح سمجھتے تھے. ایک فتویٰ میں آپ سے پوچھوں گا. آپ اس فتوے کا مجھے جواب دیں. یہ مفتی آپ صرف 2 منٹ دیتے ہیں، آگے رحم کر. اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کیا ایسے شخص کو آپ مومن ماننے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے، قیامت کا یقین بھی رکھے اور میرے آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرے اور آپ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرے تو وہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. آج یہ غیر مسلم عیسائی ہوں یا یہودی، انہیں کیا تکلیف ہے کہ یہ ہم پر معترض ہیں کہ مرزائیوں کو مسلمان مانو. یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا تکلیف ہے انہیں اور یہ ہمیں کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل دلائل کی دنیا میں گفتگو کروں گا. یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ لبرل قسم کے لوگ، انہوں نے بھی تکلیف نہ دی کہ یہ کافر کیسے ہیں جی. اگر کوئی شخص، میری بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اگر کوئی شخص یہودی ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب کیا ہوگا؟ یہودی. اور لوگ سے بولتے ہیں اس کا لقب پڑے گا یہودی. اس یہودی نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا. حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، تورات کا بھی انکار نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کو مانا ہے. اب اس کا لقب کیا ہوگا؟ عیسائی. ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اسے یہودی مانو. کیوں نہیں مانتے ہو اس کو یہودی؟ اس نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، اس نے تورات کا انکار نہیں کیا، صرف ایک نئے نبی کو مانا. تو
تم کہتے ہو یہ اب عیسائی ہو گیا ہے، ہم اسے یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی عیسائی میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اللہ، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا بھی انکار نہیں کرتا، صرف میرے نبی پر ایمان لے آیا۔ اب کیا ہو گیا؟ مسلمان مسلمان مسلمان۔ ہم عیسائیوں سے کہیں گے اس نو عیسائی منو، نہیں کبھی بھی نہیں۔ مانو اسے عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا انکار نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کو مانا، تو تم اسے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر میرے نبی کے بعد اگر وہ کسی اور نبی پر ایمان لاتا ہے تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے شک۔ یہ اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی، میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتیں پیش کی۔ کتنی آیتیں؟ 100۔ 210 حدیثیں پیش کی۔ یہ ایسا بدی مسئلہ ہے، صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت، اس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، ان میں ابن حجر ہے، ان میں عینی ہے، اس میں مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شب زندہ دار، تہجد گزار، مصنفین، ساری امت کا اس بات پر اکٹھ ہے کہ جو آدمی میرے آقا کے بعد وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امت کا اتفاق ہے۔ نانا اسٹیج ہی لگے گا، مجھے اس کو نانا نہ سامعین نہ لگانا، میں خود جا کے آؤں خود آخر میت لاہور کے مکان کو جو میں بیان کر رہا ہوں اسے سنیں۔ یہاں طلبہ بھی، کالج اسکول کے پڑھے ہوئے نوجوان بھی ہوں، سٹیج علماء سے کھڑا ہو، بتاؤ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو حضرت ابوبکر دستہ بھیجنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے اس سے اختلاف نہیں کیا؟ کیا نہ بھیجیے گا، 3 محاذ نہ کھولیے، پہلے مدعیان نبوت کا کلا کما کریں، پھر ادھر رخ کریں گے، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ رائے دی اور حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، وہ انکار کرے گا تو اکیلا ابوبکر اس کے خلاف جہاد کرے۔ بے شک۔ لیکن اختلاف تو ہوا، حضرت عمر نے کہا رائے دی ایسا نہ کریں، اسامہ کا لشکر جانے لگا، حضرت عمر نے وہاں بھی رائے دی اسے رہنے دیں، فرمایا اس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا، میں اسے روکوں گا۔ اسامہ کی عمر 18 سال،
اس کی کمان میں بزرگ صحابہ ہیں، کمانڈر بدلیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اسے تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی ہوئی، حضرت عمر نے اختلافی رائے دی، اسامہ کے لشکر کے متعلق اختلافی رائے دی، لیکن جب ختم نبوت کا وقت آیا اللہ کسی صحابی نے اختلافی نوٹ نہیں دی کہ اسے رہنے دیں، ابھی ٹھہرے، انتظار کریں، نہیں، سارے صحابہ اس پر متفق ہوئے کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ اجماع ہوا اس پر۔ کیوں بھائی؟ علماء کرام اور طلبہ، عزیز طلبہ، حضرت ابوبکر نے مسلمہ کی طرف پیغام بھیجا ہو، آپ مناظرہ کریے، نہیں 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 ٹیبل ڈاک کریے، پیسوں تمیز کریں، تو دلیلیں دے بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلیلیں دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آؤ مناظرہ کریں۔ نہیں کہا صحابہ نے، نہیں کہا ابو بکر نے، ابو بکر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا فیصلہ مناظرے سے نہیں ہوگا، ابو بکر کی تلوار فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ صداقت صدیق اکبر، پھر تمام ائمہ کا اختلاف، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی در اسلام سے تھا، اس نے دلیل مانگی، اسے شک کیوں ہوا؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پھر تقسیم کے بعد قادیان اور بھگوا ایک گڑھ بنا جھوٹی مدعی نبوت کا، مرزا قادیانی نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس کے مقابلے میں علماء دیوبند کھڑے۔ اللہ بے شک دارالعلوم دیوبند ہے نا، اس نے بڑے ہیرے پال کی امت کے حوالے کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہیرے پال شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، سبحان اللہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ، ابن حجر وقت کا ابن حجر حضرت مولانا انور شاہ کشمیر، آج یہ کالج اور سکول کے پڑے ہوئے بابو ہمیں تانا دیتے ہیں، چھوٹے دینی مدرسے نے دین پیدا کرتا، نکھٹو لوگ پیدا کیے، نکھٹو لوگ، نکمے لوگ، معاشرے پہ بوجھ، یہ ہمیں تانا دیتا ہے، یہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا، کالج میں بیٹھا ہوا جدید تعلیم یافتہ ہمیں تانا دیتا ہے، تم نے کیا کیا؟ نکھٹو لوگ پیدا کیے، بندیالوی اس معتبر سٹیج سے تمہیں چیلنج کرتا ہے، تمہارے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی حسین احمد مدنی جیسا ہے تو سامنے دے، ہائے ہائے ماشاء اللہ سر سر بلند، انہوں نے مقابلہ کیا کفر کا۔ جس زمانے میں تم گھوڑے انگریز کے نہلاتے تھے اور گھوڑے مال مربے لیتے تھے اور گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے، ان کی لیدیں تو صاف، یہ سارے بڑے بڑے چودھری انہیں مربے کہاں سے ملے؟ انگریز سے، یہ جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں انہیں کون مربے دیکھیں گے؟ انگریز یہ ٹوڈی تھی انگریز کے۔ جس زمانے میں تم
انگریز کے بوٹ پالش کرتا تھا، اس زمانے میں جو بند کا ثبوت خالقین حال میں انگریز جج کے سامنے کھڑا تھا، ہائے 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 سبحان اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد، ہائے ہائے مولانا مفتی کفیت اللہ، مولانا سعید احمد دہلوی اور مولانا حسین احمد مدن، سبحان اللہ، بے شک تم گھوڑے لہرا رہے تم ان کی غلامی کا رہا۔ اور جب میں حضرت مدنی کی بات میں کرتا ہوں، پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کی بات گالیاں نکالنی آسان ہے۔ جج نے کہا ابوالکلام یہ چپ، جج نے کہا ابوالکلام یہ چپ، لیڈر نے کہا جناب آپ کو آواز لگا رہا ہے، کہو میں حاضر ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے، ماں باپ دیا۔ بے شک ابوالکلام تو لوگ میرے تکلم کی وجہ سے اسے کہو میرا وہ نام لے کے بلائے۔ اس نے کہا بولو تمہارا کیا نام؟ فرمایا احمد محی الدین۔ بے شک کیا جنہیں لکھا احمد محی الدین، بل فلاں قوم سیاح پیشہ۔ بے شک انگریز کے خلاف بغاوت، ابوالکلام آزاد نے کہا لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا ہے، والد کا نام لکھا ہے، قومیت لکھی ہے، پیشہ بھی لکھوں گا۔ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ تو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند کا۔ جج نے قلم منہ میں دبایا اور کہنے لگا ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا اللہ اللہ، کیا بات ہے؟ فرمایا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، یہ مفتی کفیت اللہ کھڑے ہیں، یہ سعید احمد دہلوی کھڑے ہیں، یہ میری جوانی کے یار ہیں، کہ جوانی کے یاراں کو یاراں دیاں گلاں ہوتیاں یا نہیں ہوتی، ان سے پوچھ کے دیکھ ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جھوٹ کبھی نہیں بولا، زنا کبھی نہیں کیا، جھوٹ کبھی نہیں بولا اور زنا کبھی نہیں کیا۔ کسی نے آ کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، پھر شاہ جی تو پھر خطابت کے بادشاہ تھے، شاہ جی نے موتی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا اور مرزا قادیانی تیرے نبوت کا دعویٰ سجیا ہی نہیں۔ بے شک نبوت کا دعویٰ کرتا ابوالکلام تھا تو جھوٹا پر صادق، بے شک، اس لیے کہ ساری زندگی جھوٹ ہو، نہیں بولا، ساری زندگی زنا نہیں، نہ زنا کیا نہ جھوٹ۔ چلو آپ پیچھے جج نے جب یہ سنا تو جج لکھا ہے 6 مہینے قید ما بشکر۔ جج سمجھیا مولوی ہے یہ رکھ جائے کہ سارے مولویوں کو عربی کا جملہ ہے سبقت لسانی ہو، سبقت لسانی ہوگی، کس کو بلا دے یو ٹرن، آپ اپنی زبان میں سنو گے یو ٹرن، یعنی کہنا کچھ اور جاتا تھا، نکل ابھی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا، میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، بالکل انہی کے لفظ نقل کروں، مزہ آ جائے تو ان کو دعا دے دیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سزا سن کے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے کتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے سزا سن کے اتنی حرکت تیرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت
پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریز کی حکومت، انگریز نہ نکلتا تو پاکستان نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ انگریز کو نکالنے میں تیرے کسی لیڈر کی قربانی ہے تو پیش کر واہ لے آ، واہ ورنہ ہمارے علماء کو دیکھ جنہیں درختوں کے ساتھ باندھ کے پھانسی دی، جنہیں چونے کی بھٹیوں میں جلایا گیا، جنہیں کالا پانی میں ڈالا گیا، جنہیں مالٹا کی قید میں 4 سال رکھا گیا۔ انگریز کو نکالنے میں قربانی کس نے دی؟ علماء دیوبند نے، کیوں نہیں بولتے ہو زور سے والا؟ علماء دیوبند نے۔ مولانا حسین احمد مدنی کی باری آئی تو خالق دین حال میں جج کہتا ہے تم نے یہ فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ واہ میں اب تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا حسین نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد قربانی دی ہے، قربانی فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ اٹھا منیر انتواری رپورٹ سن 53 کی تحریک کی جو رپورٹ مرتب ہوئی تھی، اٹھا جب جسٹس منیر نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمت اللہ علیہ کی ایک FIR بڑی شاہ جی آپ نے کہا ہے کہ میں مرنے کے وقت ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ نہ بجتی بانس۔ آپ نے کہا ہے، شاہ جی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ سنو گے جملہ؟ جی کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ عدالت کو شک ہے، اب نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے گردن نہ اتار دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہتا۔ سید قول شاہ بخاری۔ تم انگریزوں کے بڑے لہرانے والے لوگ، تم علماء دیوبند کا مقابلہ کیسے کرتے؟ خدا گواہ ہے، مرزائیوں کے خلاف ایک FIR شاہ جی کے خلاف درج ہے، قتل بغاوت بغاوت۔ اسی سرگودے کا تھا گواہ لدھا رام، ہندو تھا، ہندو جی سرگودا لدھا رام پولیس کا گواہ۔ سکھ یارو میں نے تو شاہ جی کو تقریر دی تھی، جہاں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے حضرت شاہ جی کو سنا ہو، پتہ نہیں اللہ نے اس کی زبان میں کیا تاثیر ساڈی سمجھو گئے، خدا گواہ ہے ساڈی سمجھو گئے۔ ایسی جب سیوا نافرمانی کی تحریک کر رہی ہے، احرار جو تھے وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے جلوس نکالتے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن گرفتاری ہو جاتی، سیوا نافرمان۔ ایک دن انگریز پولیس نے خسریاں میں کیا انہوں بیچارے سرخ رنگ کے کپڑے پائے، انہوں سمجھے یہ بھی یہ رہا خسرے گرفتار۔ کسی نے شاہ جی کو جا کے بتایا کہ خسرے گرفتار ہو گئے جی، صبح عدالت پیش ہونا نا، عدالت نے پوچھنا تو جلوس کر دیا، انہوں اپنا سن کی پتا جلوس دا، اخباروں میں خبر لگ جائے گی احرار کے کارکنوں نے معافی مانگی۔ کس نے کیا سوچا؟ شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات ہے،
تھانے میں ملاقات، پتہ نہیں شاہ جی نے کیا کہا، نبی پاک کی محبت کا تذکرہ کس طرح کیا۔ صبح جب خسرے عدالت میں پیش ہوئے، ایک خسرا دروازے کے اندر جا کے جج کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے آ جاؤ اپنی نسل سارے آ جاؤ۔ جج پوچھتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، تم نے جلوس نکالا۔ خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا جلوس نکالا یا نہیں نکالا، اصل تو مولویوں نے نال پتہ نہیں شاہ جی کی زبان میں کیا تھا۔ اللہ ہی بھیجا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، مزے ہی آ گیا۔ فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں، اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے کسی کتاب میں لکھی نہیں ہے، صدری نسخے۔ شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے، اس پر کوئی تقریر کرے تو گھنٹہ بھی تقریر کر سکتا ہے۔ شاہ جی نے 2 جملوں میں صفایا کر دیا۔ شاہ جی نے کہا علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے۔ شاہ جی کی باتیں صدری ہوتی۔ حضرت علی خود آئے، عمر خود نہیں آیا، مانگا گیا ہے۔ عمر کو جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا۔ شاہ جی جب عدالت میں پیش ہوئے، گواہی تھی لدھے رام کی، لدھے رام کی گواہی پہ فیصلہ ہو جانا تھا پھانسی کا۔ وہ ہندو تھا۔ کسی نے کہا شاہ جی یہ ہے لدھا رام۔ لدھا رام جب عدالت کے دروازے سے گزرنے لگا، شاہ جی نے فرمایا لدھا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت لگنے والا ہے۔ لدھا رام تو اس عدالت کا قائد ہے، ہندو تھا۔ لدھا رام تو اس عدالت کا قائد ہی ہے۔ لدھا رام نے اندر جا کے گواہی دی کہ جو FIR میں لکھا ہوا ہے کہ SP نے مجھ سے جبرن لکھوایا ہے، شاہ جی نے ایسی کوئی کسی نے لدھا رام کو 3 سال سزا ہو گئی، 3 سال سزا ہوئی تھی۔ کسی نے لدھا رام سے پوچھا، کسی نے لدھا رام سے پوچھا کہ یار تو نے گواہی کیوں بدلی؟ اس نے کہا جب میں نے شخص کی صورت دیکھی ہے، صورت دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں۔ 500 علماء جمع تھے لاہور میں، علماء دیوبند کی پوری ترین جمع، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدد سے 500۔ ایک عالم نے اٹھ کے کہا مرزائیت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو کسی کو امیر مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک عالم نے رائے دی مولانا انور شاہ کشمیری بہاوت اور مکمل لڑنے آئے تھے۔ ایک مرزائیوں سے مسلمان ہوئی عورت، پہلے مرزائی تھی پھر مسلمان ہو گئی، اس نے عدالت میں استغاثہ کر دیا کہ میرا نکاح ختم کیا جائے۔ ایک مسلمان اور مرزائی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اکیلی عورت غریب، اس نے کسی سے پوچھا میرا مقدمہ کون
کرنے والا ہے تو صرف ایک ہے، اور وہ انور شاہ کشمیری۔ ڈھابیر سے چلے، بہاولپور میں آئے، کسی نے پوچھا بیماری میں، نقاہت، ضعف، کمزوری، زندگی کی آخری لمحات کہاں سے چلے اور بہاولپور پہنچ گئے؟ شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی نے فرمایا اگر میں آقا کے ناموس کے لیے یہ قربانی نہ دیتا تو گلی کے کتے بھی مجھ سے بہتر ہیں۔ میں تو آقا کے ناموس کے لیے تھا۔ کتنے دن وہ مقدمہ چلتا رہا، اور جج نے جب فیصلہ کیا اور نکاح فسخ کیا، شاہ جی مقدمہ جیتے۔ اس نے کہا جب سے میں جج بنا ہوں اتنی مدلل گفتگو میں نے آج تک کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ مرزائی جو عالم تھا، اس نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، شاہ جی کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ شاہ جی نے اس کی تردید کی، شاہ جی نے کہا عبارت اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس کو کہو مجھے کتاب دے۔ پھر شاہ جی نے جج کو کہا میں نے 32 سال پہلے یہ کتاب پڑھی اور میرا حافظہ کام کر رہا ہے، اس میں لفظ یہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یہ۔ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ قربانی علماء دیوبند نہیں۔ میں یہاں دوسرے طبقے کا ذکر نہ کروں تو یہ میرا خیال ہے تبوسی اس کو کہہ لیں یا کیا نام دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب غیر مسلم اقلیت قرار پائے تو بریلوی مکتب فکر، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار نیازی اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا داؤد غزنوی، یہ طبقے بھی ساتھ شامل تھے۔ ان سب کی مشترکہ جدوجہد تھی جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔